السلام علیکم دوستو، تو آج کی سٹوری ایک بہت ہی ہارر سٹوری ہے جو کہ ایک انگلش لینگویج والے ایک شخص کے ساتھ پیش آئی تھی، جس نے اکثر نیوز پیپر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے ایکسپریس نیوز پیپر میں حیرت کردہ ایک کالم آتا تھا جس میں اکثر سٹوریز ہوتی تھی ہارر، تو اس میں نے پڑھی تھی یہ سٹوری۔ تو وہ جو ہے روس سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہماری جو ہے آفس کے قریب ایک محلہ تھا، تو اس کی بہت ساری باتیں مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں تو رہتا کوئی نہیں ہے، لیکن رات کے ٹائم اس سے کچن سے آوازیں آتی ہے، برتنوں کی آوازیں، اور جیسے کوئی کپڑے دھو رہا ہے اور بہت ساری عورتیں باتیں کر رہے ہو، بہت ساری مرد۔ تو خیر ہمارا گھر تو آفس سے کافی دور تھا، میں گاڑی میں آتا جا رہا تھا، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا تھا کہ ہم لوگ آفس میں ہی رہ جاتے تھے، کیونکہ بہت کام بنڈلز کی وجہ سے ہم دوست سارے بلکہ سارے آفس کے لوگ جو ہے رات آفس میں ہی گزارتے تھے۔ تو اسی طرح ہم سوتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے، آرام بھی کرتے، اپنا کام بھی ختم کرتے تھے۔ تو میں اور میرا دوست اسی طرح ویسے ہی گشت پہ نکلے، رات کے ٹائم مزہ آتا تھا، وہ کافی خوبصورت جگہ تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس گھر کے دروازے پہ ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اور اس نے ایک رسی ہاتھ میں پکڑی تھی۔ تو میرے دوست نے ڈائریکٹ مجھے کہا، یار یہ گھر تو کافی وانٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن یہاں سے کافی شور آتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں کہ شور جو آتا ہے وہ حقیقت میں اس گھر سے آتا ہے یا ویسے ہی لوگوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے۔ تو ہم دونوں اس گھر کے قریب گئے، تو وہ بوڑھا شخص خیر کھڑا تھا، تو مجھے وہ بھی تھوڑا سا عجیب لگا، مجھے تھوڑا سا وہ ایسے لگا جیسے وہ مطلب عام سا انسان نہیں ہو، نارمل سا نہیں ہو۔ خیر ہم نے اس کو اگنور کیا، اور ہم آگے اس گھر سے 2-3 راؤنڈ ہم نے لگائے، کھڑکیوں میں ہم نے دیکھا۔ اب ہم نے 2-3 راؤنڈ لگائے اور پھر وہاں سے چلے گئے، اپنی باتوں میں مصروف تھے، ادھر ادھر ہم گھوم رہے تھے۔ ہم نے سموسے کھائے، یعنی جتنی چیزیں وہ کہہ رہا تھا برگر ٹائپ کی، جیسے تو ہم پاکستانی لینگویج میں تو ہم سموسا ہی کہیں گے، وہ جس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے آدھا 2 گھنٹہ اس طرح باہر مارکیٹس میں گزارے۔ اب جب ہم واپس آتے تو وہ گھر پھر آیا، تو میرے دوست نے کہا چلو پھر سے کھڑکی میں دیکھتے ہیں کیا کوئی اندر آتا ہے اس کے، یعنی اب یہ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم کافی لیٹ تھے۔ تو میں نے جیسی ہی کھڑکی میں سر جھانکا تو وہی بوڑھا شخص اسی گھر کے اندر تھا، اور اس نے جو ہے وہ رسی پکڑی تھی، اور پتہ نہیں وہ رسی اسی طرح اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ بہت سارے ٹماٹر، پیاز، بہت ساری چیزیں وہاں پڑی تھی، اور وہ اس کو کاٹ رہا تھا۔ تو اس نے ہماری طرف دیکھا کہ کھاؤ گے، تو اس نے جیسے ہی ایسے کہا تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ اب جب ہم بھاگ آئے تو ہم تو ویسے ہی بھاگ آئے، ہم ڈری نہیں تھے، کیونکہ وہ عام شخص شاید گھر کے اندر وہ گیا تھا اور لوگوں کو وہ ڈراتا ہے، ہمارا یہی خیال تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ شخص جو ہے کس طرح اندر گیا ہے، کیونکہ وہ گھر پورا کے پورا بند تھا، اس کا کوئی صحن وغیرہ نہیں تھا، اور باہر سے تالا لگا تھا، اور کھڑکی میں صرف شیشے، مطلب جو کھڑکیاں تھیں وہ بھی بند تھی۔ تو میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، اب جیسے ہی میں اس سے ایک بات کہنے والا تھا کہ یار بوڑھا بابا جو ہے اندر کیسے گیا ہے، تو جیسے ہم نے ٹرن کیا، اوف اللہ، وہ بالکل ہمارے سامنے کھڑا تھا، اور ہم نے ایک بہت بڑی چیخ ماری۔ ہم نے جیسی چیخ ماری، ہم وہاں سے شکر ہے کہ ہم میں اتنی ہمت تھی، ہم نے بھاگنا شروع کیا، وہ بھی ہمارے پیچھے تھا۔ ہم آ گئے اپنے آفس، تو آفس والے تو جاگ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا گلی میں کوئی نہیں۔ ہم نے کہا بوڑھا شخص، انہوں نے کہا بوڑھا تھا تو اتنی جلدی کیسے گیا؟ پھر بھی اگر جلدی گئے تو پھر بھی ہمیں نظر آتا، چند سیکنڈ کے فاصلے پر جب تم لوگوں نے چیخیں ماری تو ہم نے جو ہے کھڑکیوں سے دیکھا کہ کیا ہوا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے دوستوں کو وہ نظر نہیں آیا، لیکن ہم جو 2 دوست گئے تھے ہمیں وہ بوڑھا شخص نظر آیا تھا۔ اور پھر بہت ساری اس گھر کی باتیں مشہور ہوئی تھی کہ اس میں ایک رات کے ٹائم بوڑھا شخص نظر آتا ہے، اور کچھ لوگوں نے مطلب انکوائری بھی کی کہ شاید کوئی ہے جو شرارت کر رہا ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 10-15 سال ہم نے اس آفس میں کام کیا، لیکن وہ بوڑھا شخص ہمیں پھر کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ دوستوں میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں، اور دن کے ٹائم جب آپ اپلوڈ کرتے ہو تو بچوں کی آوازیں اور پتہ نہیں کہاں سے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔